بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، فرید خان وائس فرام شکاگو سے آپ کے لیے تمام ناظرین کو میرا سلام عرض ہے۔ میں آج پھر بات وہی ہے کہ ٹاپک تو بہت سارے ہیں بات کرنے کا۔ میں کافی دنوں سے چاہ رہا تھا کہ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پہ ویڈیو بناؤں، لیکن کچھ وقت کی کمی کی باعث، کچھ میرے آفس کی مصروفیات کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پا رہا ڈیلی کے حساب سے۔ تو آج میں پھر عمران خان صاحب کی 2 دن کی پریزنس نیشنل اسمبلی کے اندر، ان کی تقریر، تو اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ ایک تو ان لوگوں کے لیے صد افسوس، ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کو گنتی کا خراب حساب رہا ان کا کہ جی حکومت کو بجٹ پاس نہیں کرنے دیں گے، نئی بجٹ پاس کرائیں گے۔ چودھریوں کو اچھا جھٹکا لگا ہوگا میرے خیال سے۔ چودھری سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت بڑے بہت اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں اور ہم بہت بڑے پولیٹیشنز ہیں۔ شاید اب اس بات سے ان کو اندازہ ہوگا کہ جو لوگ دونوں ڈنر میں شامل تھے ان لوگوں نے سب نے ووٹ دیا عمران خان کو تو، اور ان لوگوں نے بھی ووٹ دیا جو کہ اپوزیشن میں تھے، ان کے بھی کچھ ساتھیوں نے ووٹ دیا سب نے اس میں۔ تو آپ کو تو پتہ ہی ہے یہ ہمارے پولیٹیشنز، میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ پولیٹیشنز نہیں ہے، یہ گدھ ہے، گدھ۔ یہ سارے کے سارے زمیندار، وزیر، وڈیرے، جاگیردار اور بزنس مین، یہ عوام کو نوچنے کے لیے بیٹھے ہوئے، اور پچھلے 40-45 سال سے یہ اسمبلیوں کے اندر ہے۔ یہ 40 لوگ ہیں، انہی کے رشتہ دار ہیں سارے کے سارے۔ تو آپ کسی ایک کو بھی پکڑ لیے، سب کا سرا ایک سے نکلے گا، اور یہ سب کے سب کرپٹ ترین لوگ ہیں، جس کی وجہ سے یہ اسٹیبلشمنٹ ان کو بلیک میل کرتی ہے، اور یہ بلیک میل ہوتے ہیں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے جوتے صاف کر رہے ہوتے ہیں ہر الیکشن سے پہلے، الیکشن سے بعد۔ آپ نے پچھلے سال اس میں بھی دیکھ لیا، سینٹ کے الیکشن کے اندر بھی، پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے نا باجوہ صاحب کو ووٹ دینے کے اس کے اندر بھی، ایکسٹینشن کے معاملے پر بھی آپ نے دیکھ لیا، ابھی بھی آپ نے دیکھ لیں آپ اس کے ساتھ جو اس الیکشن کے اندر ہوا۔ حالانکہ بہت سارے لوگ جو کہ عمران خان صاحب کے عشائیے میں نہیں آئے تھے، اور اس کے باوجود وہ لوگ کچھ یہاں کے عشائیے سے شرکت کر کے چودھری برادران کے پاس چلے گئے عشائیے میں شرکت کرنے کے لیے، تو وہی سمجھے شاید کہ جی وہ زبیدہ جلال صاحبہ اور فہمیدہ مرزا صاحبہ اور تو جی ڈی اے ہمارے ساتھ آ گیا ہے، ہم ایک اینٹی گروپ بنا۔ کچھ بھی نہیں فائدہ جناب، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ 70 سال سے جو لوگ حکومت کر رہے ہیں، بس صرف وہ فیس بدلتے رہتے ہیں، اور ان کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ نہ چودھری کچھ کر سکتے ہیں، نہ نواز شریف صاحب کچھ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے نا زرداری صاحب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو تو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس دفعہ بڑے مارجن سے جو بجٹ پاس کرایا ہے، 161 اور 120 یا 119 کی ریشو سے بجٹ پاس ہوا ہے۔ اور میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہونا ہے، حکومت نہیں چینج ہونی ہے، حکومت چینج ہوگی تو وہی کریں گے اگر کرنا ہوگی تو حکومت چینج۔ اور پورے اسلام آباد میں میرے پاس دوستوں کے میسیجز آ رہے ہیں، اور میں نے کئی پروگرام بھی سنے، اور میرے ایک ہمارے دوست ہیں ریٹائرڈ، ان کا بھی میسیج آیا کہ جی بڑی اسپیکولیشنس ہے، بہت زیادہ اسلام آباد میں بچا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جیم خانہ کے اندر، چاہے وہ پنڈی کا جیم خانہ ہو، چاہے وہ اسلام آباد کا جیم خانہ ہو، یا ہوٹل میریٹ کی لابی ہو، وہاں پہ بس یہی بیٹھے ہوئے ریٹائرڈ کچھ لوگ، کچھ ریٹائرڈ بیوروکریٹ، کچھ ریٹائرڈ فوجی حضرات، اور کچھ صحافی حضرات جو ہیں، وہ بیٹھ کے جو ہے نا اپنے انالیسس کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اتنی ڈس انفارمیشن ہے، باقاعدہ جو ہے نا وہ ڈس انفارمیشن کو پھینکا جاتا ہے اس گراؤنڈ کے اندر تاکہ وہ آگے اسپریڈ کرے، سمجھے نا۔ تو ابھی مجھے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ جی وہاں پہ بہت زیادہ یہ ہے کہ جی راحیل شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، اور جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ راحیل شریف صاحب کو جو ہے نا وہ حکومت کے اندر لایا جائے، کسی طریقے سے کوئی ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ بنا دی جائے، اور اس طریقے سے، اور وہ پھر راحیل شریف کی جگہ پہ کسی اور صاحب کو بھیج دیا جائے سعودی عرب۔ اور لیکن میں نہیں سمجھتا کہ راحیل شریف صاحب کبھی ایسی حماقت کریں گے، اپنی عزت اپنی گنوائیں گے کہ وہ آنے کے بعد۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے دنیا میں کہیں پر بھی آؤٹ گوئنگ اور باہر کے چیف کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ آپ مشرف صاحب کا آپ کے سامنے حال ہے، جس دن سے مشرف صاحب نے وردی اتاری تھی اس دن کے بعد سے ان کی کیا عزت رہ گئی تھی، سمجھے، ان کی اپنے ساتھی ارشاد احمد کیانی صاحب نے جو ہے نا ان کو فارغ کرا دیا رکھا۔
تو بات یہ نہیں ہے اور آؤٹ گوئنگ، اور پلس یہ ساری اسپیکولیشن ہے اور یہ ساری کی ساری جو ہے نا ڈس انفارمیشن پھیلائی ہوئی ہے تاکہ عوام میں اور میڈیا کے اندر، فوج کے اندر، اسٹیبلشمنٹ میں، پولیٹیکل پارٹیز میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں پھیلانے والے، یہ سارے کے سارے جو ہے نا یا تو انڈین لابی ہے یا پھر ان کے انڈین مودی کے یار ہیں جو کہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ ایک بستر مرگ پہ پڑے ہوئے ہیں کراچی کے اندر، زرداری صاحب، سمجھے نا. تو وہ لوگ ہیں جو کہ ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں. میڈیا ہے ہمارا، اور وہ حامد میر صاحب کو بڑا اچھا اندازہ ہوا ہوگا کہ کتنی فیمس ہے پی ٹی آئی ابھی بھی پارٹی اس کے اندر، جب ان کو وہ اسمبلی کے اندر جو ووٹ ملے. اور کل کی جو عمران خان کی تقریر ہے اسمبلی کے اندر، مینس آج منگل کے دن جو ہوئی ہے ہمارے، میں شکاگو سے کہہ رہا ہوں تو میرے پاس رات ہو رہی ہے، جو بات انہوں نے بڑی 3-4 انہوں نے سارے کارنرز کو انہوں نے ٹچ کیا، سب کو میسیجز دیے انہوں نے، اور اپنی ینگ جنریشن کو بھی میسیج دیا، کیونکہ امپیکٹ تو ہوتا ہے. امپیکٹ اس ڈس انفارمیشن کا امپیکٹ تو تھوڑا بہت تو آتا ہے انسان کے اوپر، چاہے وہ کتنا ہی بڑا، کتنا ہی اسٹرانگ آدمی کیوں نہ ہو. لیکن اس نے سب کو میسیج دیا کہ آپ لوگوں کا کچھ نہیں ہوگا، میری حکومت ابھی قائم رہے گی، میں ابھی وزیر اعظم ہوں اور رہوں گا وزیر اعظم، اور انشاءاللہ تعالی اچھے دن بھی دیکھے گا پاکستان، اور اچھے دن عمران خان صاحب کے ساتھ ہی آئیں گے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ آپ نے بھی 40-45 سالوں میں جن لوگوں کو آپ نے کر کے وزیر اعظم بنوائے، وہ انہوں نے سوائے لوٹ مار کے، چور بازاری کے، بےایمانی کے کچھ نہیں کیا انہوں نے، سمجھے نا. اور تو آپ نے بجٹ کا دیکھا ہوگا، آج میں نے صبح ٹی وی پہ میں اس میں خبر پڑھی تھی کہ سال کا اینڈ ہوا ہے، تو آج ایف بی آر نے سب سے بڑا ریونیو کلیکٹ کیا، 400,000 ملین سے زیادہ کا ان کا ریونیو کلیکشن ہے، جو کہ بجٹ سے بھی 50 ارب روپے زیادہ انہوں نے ریونیو کلیکشن کی ہے، جو میں نے پڑھا جنگ اخبار کی نیوز ہے اس کے اندر. تو ایسا نہیں ہے، لیکن یہ جو کیا کہتے ہیں 5th جنریشن وار ہے، اس میں میڈیا جو ہے اور ڈس انفارمیشنز جو ہے وہ بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہے، اور اس کو ہم سب کو سمجھنا چاہیے، میرے لوگوں کو، میرے دوستوں کو، جو لوگ چاہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، چاہے وہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہوں، تھوڑا سا اپنے آپ کو کول ڈاؤن رکھیں، تھوڑا سا اس کے سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا لوگ کتنے دشمن آپ کے ہیں. ہر مطلب ہے کہ یہاں پہ تو آپ کے ساتھ ہمارے اپنے لوگ، آپ دیکھ لیں، میں کیا کہوں، میں کس کو کہوں کہ، اور اگر آپ پھر بولتے ہیں تو پھر ہر شخص کہتا ہے کہ جی یہاں تو جو اینٹی گورنمنٹ ہوتا ہے اس کو آپ غدار بولنا شروع کر دیتے ہیں. میں غدار کسی کو بھی نہیں کہتا، نہ کوئی ہے غدار، لیکن آپ پازیٹیو سوچ تو رکھیں، آپ پازیٹیو بننے کی کوشش کریں. آپ لوگ مطلب ہے کہ آپ لوگ وہی بےایمان چوروں کے ساتھ ہیں، جن لوگوں نے آپ کو پیسے دیے، دے رہے ہیں، انہی کے ساتھ ہیں، آپ انہی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. لیکن آپ کو میں بتا دوں، اسٹیبلشمنٹ ابھی 5 سال سے پہلے، اگلے 3 سال سے پہلے کبھی نہیں ہٹائے گی اس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو، نہ ہٹانا چاہیے. اور ابھی تو جنگ سر پہ کھڑی ہے، ابھی تو خطے کے حالات بہت خراب ہے. کرونا ساتھ آپ کے ملک میں چل رہا ہے، 150-200 آدمی ڈیلی مر رہا ہے کرونا سے. تو ایسی کبھی کوئی حماقت نہیں کرے گی، کوئی ایکسرسائز نہیں کرے گی اسٹیبلشمنٹ فوج، کہ وہ جو ہے نا یہ اس کو حکومت کو ہٹانے کی کوشش، اور کوئی لاجک بھی نہیں بنتی ہے حکومت ہٹانے کی. نہ کوئی ایسے ملک میں کوئی ایسے حالات ہے کہ کوئی ایمرجنسی لگائی جائے کہ جس کی وجہ سے جو نا آپ اس کو کریں، گورنمنٹ کو چینج کریں. اور نہ ہی آپ کی گورنمنٹ خود عمران خان صاحب گورنمنٹ توڑ رہے، الیکشن کریں. اور میں آپ کو بتا دوں، جو میرا انالیسس ہے، نہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ الیکشن ہو ابھی، اور نہ ہی نواز شریف چاہتے ہیں، مسلم لیگ نوز چاہتی ہے. پیپلز پارٹی کا تو حال آپ انٹیریئر سندھ میں جا کے دیکھیں، جس طرح لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں، بلاول کو اور زرداری کو. اور بالکل صحیح ہے، وہ کتنی بےایمانی کریں گے. اگر فیئر الیکشن ہو تو ان کو یہ جو نیشنل اسمبلی کی جو 48 سیٹیں ان کے پاس ہے، اس کی آدھی بھی سیٹیں نہ ملیں ان کو، اور صوبائی اسمبلی تو ان کے ہاتھ سے نہ نکلے، لیکن ان کو پھر اکثریت ان کی نہیں رہے گی اسمبلی کے اندر. تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ 3 سال پہلے اسمبلی ٹوٹ جائے اور الیکشن ہو. ابھی تو 3 سال تو انہوں نے اور کمانا ہے، کھانا ہے، انہوں نے لوٹنا ہے اس ملک کو، اس صوبے کو.
آپ جس کا آپ دیکھ لیں جو سندھ کے بجٹ کے اندر جو انہوں نے کراچی کا حال کیا ہے، اور پھر ابھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو دھمکیاں دی ہے کہ ہم ریونیو نہیں جمع کر کے دیں گے آپ کو۔ تو اسی طریقے سے نواز شریف صاحب کا بھی حال برا ہے، پھر مسلم لیگ نواز کا گروپ میں دھرے بندیاں ہیں مسلم لیگ کے اندر، ایک نواز شریف صاحب کا گروپ ہے، ایک خواجہ آصف اور شہباز شریف صاحب کا گروپ ہے، اور ایک مریم بی بی کا گروپ ہے۔ تو یہ اس طریقے سے گورنمنٹ نہیں چلتی، یہ کبھی بھی نہیں چاہتے وہ لوگوں۔ لیکن میں آپ عوام سے کہوں گا، پبلک سے، دوستوں اور اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ وہ اس ڈس انفارمیشن کا حصہ نہ بنے، اور نہ ہی اس کلپس کو، ان میسیجز کو آگے فارورڈ کریں فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ۔ آپ لوگ ظلم کریں گے، آپ اپنے ساتھ بھی اور آپ اپنے ملک کے ساتھ بھی۔ آپ فکر پازیٹیو ہو کے سوچیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیے بجٹ آ گیا، سمجھے نا، کچھ غلطیاں ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ کریکشن ہو جائیں گی۔ اور میں پھر آپ سے ایک بات کہوں گا، میں نے ابھی ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی یہ بات کہی کہ 40 خاندان ہیں، 40 لوگوں کے فیملیز ہیں جو کہ ہر مافیا کے اندر شامل نظر آئیں گے، ہر چیز کے اندر آپ کو نظر آئیں گے۔ تو آپ کسی ایک، جیسے شوگر اسکینڈل ہے، آپ شوگر مافیا کو پکڑ لیجئے، اور اب تو عمران صاحب کو بالکل وزیر اعظم کے پاس کلین چٹ مل گئی ہے، اب وہ کسی بھی ایک مافیا کو پکڑے اور لوگوں کو بند کرنا شروع کر دیں جیل میں، سمجھے نا۔ آپ دیکھیے کیا حال ہوتا ہے۔ آپ کیسا نہیں کرے گا، کون سا جج ان کو ریلیف دیتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، آپ عوام دیکھے گی پھر ان کو، پھر ان ججوں کا بھی جو حال ہوگا جو ان کو ناجائز ریلیف دیں گے ان لوگوں کو، پھر آپ ان کو دیکھیں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا تھرمن اللہ صاحب نے، اسلام آباد چیف جسٹس نے فوراً ہی ایک ہفتے کے اندر ہی اپنا ڈیسیجن چینج کر دیا۔ اسی طریقے سے یہ جو سندھ کا جو کیس آیا ہے، میں 100% آپ سے کہتا ہوں یہ زرداری صاحب کی بدماشی کے اندر انہوں نے اس کو اسٹے دیا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ پچھلے چیف جسٹس صاحب نے جو ان کے اپنے نواز شریف کے دور کے اندر چیف جسٹس صاحب تھے، انہوں نے زرداری صاحب کے خلاف ایک فیصلہ دیا تو ان کے بیٹے کو کڈنیپ کرا دیا، اور ان کا بیٹا سندھ کے وزیر داخلہ کے گھر لاڑکانہ سے برآمد کیا رینجرز نے۔ تو یہ بدماشی، کھلے عام بدماشی ہے، اس کو کیوں نہیں سمجھتی ہے اسٹیبلشمنٹ؟ کیوں ڈھیل دے رکھی ہے ان کو؟ اور میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ میرپور خاص کے اندر جو یہ سندھو دیش کی تحریکیں ہیں، ان کو جا کے کنٹرول کریں، ان کو دیکھیں۔ وہ آپ کو کشمیر کا دھوکہ دے کے انڈیا راجستھان سے حملہ کرے گا، آپ لکھ لیں میری بات، اگر ہوا خدا نہ خواستہ تو آپ کو ہر وقت راجستھان کے سیکٹر سے تیار رہنا پڑے گا آپ کو۔ میں پھر بات کروں تو آج کی میری ویڈیو کے اندر یہی ہے، اور میں آپ دوستوں سے، رشتہ داروں سے کہوں گا، اپنے بھائیوں سے، کہ میری ویڈیو کو اگر پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں، اور دوستوں سے اپنے ویوز ڈالیں، اس کے اندر ریکمنڈیشن دیں، اپنی کمنٹس ڈالیں، اور مجھے اس کو آگے کرنے کے لیے جو کریکشن میں کرنا چاہوں پھر اس کو کرنے کا مجھے موقع دیجیے آپ لوگ۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔